ایک روزہ عاشورے کے اگر کوئی رکھ لیا کہتے ہیں کہ 1 سال کے گناہ کا وہ کفارہ بن جائے گا. جو گزشتہ سال آپ کے گناہ چھوٹے ہوئے ہیں وہ سارے گناہوں کے لیے کفارہ. بڑے گناہ کے لیے آپ سمجھیں گے سارا ہریہ مجھا کی بول دے شمس الدین مولانا بولے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھیں تو سارے گناہ کا کفارہ. نماز پڑھے تو کیا, نہیں پڑھے تو کیا, روزہ رکھے تو سب معاف ہو جاتا. نہیں, صرف چھوٹے گناہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے جب تک آپ اسے اللہ اس کے رسول کی فرمان کے مطابق پورا نہیں کریں گے تب تک یہ معاف ہونے والے نہیں. سمجھا؟ توبہ استغفار سے معاف کر دیا تو اس کا کرم, نہیں معاف کیا تو اس کا فیصلہ ہے. سمجھا؟ مگر یہ چھوٹے بڑے گناہ یہ سب عاشورے کے روزے سے کہتے ہیں کہ کفارہ بن جائے گا. اور ان دنوں کے محرم کے 10 دنوں کے ہر گھڑی میں ہر منٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کا کفارہ اور اس امت کے خطاؤں سے طہارت کا سامان عطا فرما کر شرف سے نوازا ہے. اللہ نے ان 10 دنوں کو بہت بزرگ بنایا. جو لوگ اس میں عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عزت والا بناتا ہے. عاشورے کے دن ہم عزت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری عزت بڑھا دے گا. ہم اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہم کی بے عزتی کا سامان ہمارے سامنے رہے گا. بعض علماء کرام کہتے ہیں عاشورہ اس لیے بتایا گیا اس کا دن کو کہ اللہ نے اس میں اپنے 10 نبیوں کو اللہ نے 10 بڑی بڑی عظمتوں سے بڑی بڑی عزتوں سے نوازا تھا, اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں. اور ایک دوسرا کام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کو یوم زینت کہتے ہیں. زینت کا مطلب سجانا, خوبصورتی. سمجھے نا؟ کہتے ہیں یوم زینت بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہ اس لیے کہ اس نے اپنی اس عاشورے کے روزے کی وجہ سے باقی سال میں جو چیزیں چھوٹی تھی ہماری اس کے ایک روزے سے اللہ تعالیٰ اسے ہم کو عطا فرما دیتا. اس لیے اس کو جب یوم زینت خوبصورتی کا دن, اچھائی کا دن بھی کہا جاتا ہے عاشورے. کہتے ہیں جناب مسلم شریف کی ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عاشورے کے روزہ رکھنے پر میں اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کے گزشتہ سال کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس کے روزے کے ذریعے کو کفارہ بنا دے گا. مگر اس میں کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. تعلیمی حضور غوث سلطانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیران پیر میرا محی الدین غوث اعظم تصغیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے عنایت الطالبین. اور تصوف میں بزرگوں کے نزدیک اس کتاب کا مقام ایسے ہی جیسے حدیث میں بخاری شریف کا مقام. اس عنایت الطالبین میں سرکار غوث اعظم نے حضور کے چند عاشورے کے تعلق سے چند احادیث کا خلاصہ بیان فرمایا. نمبر 1 سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جو عاشورے کا ایک روزہ رکھے اس کو 10,000 فرشتے, آپ نہیں انسان نہیں, ہماری عبادت تو منہ پہ مار دی جا سکتی ہے, فرشتوں کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی, اس لیے فرشتے معصوم ہوتے ہیں. سمجھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عاشورے کا ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. اور ایک روزہ رکھنا چونکہ مکروہ ہے اس لیے 2 روزے 9 اور 10 روزے کرنا چاہیے. اور یہ 9 تاریخ کا روزہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. 9 محرم منگل اور چاشور کا 2 دن روزہ رکھیے. منگل کا روزہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک زندگی کا آخری سال تھا. حضور نے سال محرم میں فرمایا کہ اگر اگلا محرم مجھے ملا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. تو حضور کو اگلا محرم نہیں ملا مگر اسے معلوم کہ ہوا 9 محرم کا روزہ بھی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھا. اس لیے آپ ایک روزہ رکھنے کے بجائے 9 اور 10 دن روزہ رکھیے. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کیا نام ہے کہ محرم کے مہینے میں جمعرات, جمعہ, ہفتہ 3 دن روزہ رکھے مسلسل پورے مہینے میں جمعرات, جمعہ, ہفتہ 3 دن کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے والے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب سے نام عمل ملتا ہے.
وہ تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے اتنا ثواب مل رہا ہے تو ہم کیوں چھوڑنا چاہیے، جبکہ آپ آگے بڑھیے۔ تیسری بات کہتے ہیں جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے نامے اعمال میں 7 سال کی صوم و سلام کی صورت میں عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر عاشورے کا روزہ تو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال نماز اور روزہ پڑھنے اور روزہ رکھنے کا ثواب ایک روزے کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ دن کھیل کود میں، خالی ٹی وی میں، کچرا کھانے میں، چوبے کھانے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ پورا دن عاشورے کا، عاشورے کی رات، منگل کی رات اور چاشوبے کا دن، یہ دونوں دن ہم لوگوں کو ہماری موت کا سکرات کا دن سمجھ کر ہم لوگوں کو رات بھر عبادت کرنا چاہیے۔ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت میں گزاریں تو آپ یقین جانو اس کی برکتوں سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے جناب والا میں آپ کو بتا دوں کہ منگل کی رات یعنی عاشورے کی رات ہوتی ہے، منگل کی رات، منگل کا دن گزار کے جو رات آتی ہے اسے عاشورے کی رات کہتے ہیں۔ عاشورے کی رات میں کوئی آدمی بیدار رہتا ہے، جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کچھ نہیں آیا تو کم سے کم اللہ اللہ کر کے بیٹھا رہا ہو۔ کہتے ہیں کوئی رات بھر جاگتا ہے اور عاشورے کے دن 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رات کو جاگ کر عاشورے کا روزہ رکھنے والا جب ایسا دن رات گزارے گا، جب اس کی موت آئے گی تو اس کی موت میں سختی نہیں ہوگی، آرام سے روٹی لے جائے گی، اس کی موت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے لوگ کاٹتے ہیں، کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے علاج کرتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، لوگ لے جا کے ہاسپٹل میں ہاتھ پاؤں مار کے ان کو سٹے رہتے ہیں۔ یہ سب تکلیف سے اگر بچنا ہے، یہ ساری بلاؤں سے بچنا ہے تو جب تک آپ دین کے اندر نہیں آئیں گے اور ان سب باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی حفاظت نہیں ہونے والی ہے۔ آپ کو وہی ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ کے رکنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی موت اچھی بنانا چاہتے ہیں، اپنی قبر اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھیے اور 9 تاریخ کی رات میں عاشورے کی رات جو منگل کا دن گزار کر کے آتی ہے رات کو رات بھر شب قدر میں جاگتے ہیں، شب برات میں جاگتے ہیں، شب میراج میں جاگتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری موت اچھی ہو جائے گی اگر رات بچ جائے گی۔ آپ رات بچ جائے گی، دوسرے دن نماز پڑھیے، روزہ رکھیے اور انشاءاللہ جب آپ کی موت آئے گی تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ دنیا سے کیسے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کی جب موت آتی ہے دیکھ لیجیے، آنکھ پوچھ کے کب کرتے ہو، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، شمرہ میں جا کے درویش بابا کے بارے میں پوچھیں، کہیں زیادہ لمبا چوڑا جانے کی ضرورت نہیں، 80-70 کلومیٹر ہے شمرہ، جا کے پوچھیے درویش بابا کی موت کیسے ہے، آپ کو سارے لوگ بولتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھے ہیں بابا درویش بابا، مسجد میں جماعت سے ظہر کی نماز پڑھے اور ان کا حوض ہے وہاں پر مچھلیاں پالتے تھے، ان کو چڑبرے اور ڈالے ہو۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بابا ٹائم کرتا ہوا، لوگوں نے کہا ابا حضور اب 2 بجے، ابھی 16 منٹ ہے وہاں، تھوڑی دیر اور بیٹھے، اس کے بعد بولے اب میرا ٹائم ہو رہا ہوا، گئے جا کے جیسے ہی باوضو کلمہ پڑھتے ہوئے بستر پر لے کے 2:16 پر جو انہوں نے کہا تھا کرنٹ کو سنتی 16 منٹ پر ان کی روح بدل، نہ تڑپنا نہ کچھ کرنا۔ اس لیے جو ہے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے تھے، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا خالی باتیں نہیں تو تنقید، نہیں تو خالی گالا کرنے کی عادت ہم لوگوں کو، سمجھے؟ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ انہیں یوں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہوں، وہ کریا، یہ کریا، ساری زندگی اسی میں جا رہی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں اس کا کسی کو فکر ہی نہیں۔ اس لیے آپ اگر اپنی موت کو اچھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ منگل کی پوری رات جاگیے اور چاشوبے کا روزہ رکھیے۔ یہ تو روزہ رکھنے کا حال ہوا جناب والا کہ اس روزے کا جو افطاری کا ہے، عاشورے کے دن کوئی روزے کی افطار کراتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، سمجھے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث امام بہقی کی روایت سے ملے گی آپ کو، سمجھے؟ اس میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کیا نام ہے کسی مسلمان کو عاشورے کے دن روزہ اختیار کرایا، وہ ایسے ہی جیسے اس نے ساری امت محمدیہ کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اگر آپ اختیار کراتے ہیں، ایک روزے دار کو اختیار کرائیں گے تو اس کا ثواب
ہم لوگ ادھر ادھر فضول پیسے برباد کر دیتے ہیں. اگر اس دن کھچڑا بناتے ہی ہے گھروں میں, چوگے بنتے ہی ہیں, اگر مسجد میں لا کے روزداروں کا روزہ افطار کراتے ہیں تو سونے پہ سوال. سمجھا؟ اور